وہ کون سا مضمون ہے جو کھلا ہے؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. چوری میں مرد پہلے تھا اور زنا میں عورت پہلے ہے، کیونکہ زنا فعل خبیث ہے اور خباثت ذوق سے پیدا ہوتی ہے. کیا سمجھو تو صحیح یار، چھوٹا بچہ ایتے پیشاب سے اوتے پخانا، کمزور ہے نا، اور بیمار آدمی کا کچھ پتہ نہیں، بڈھے بابا کا کچھ پتہ نہیں، کسی وقت بھی فارغ ہو جائے کہیں بھی. تو خباثت اور نجاست زور سے پیدا ہوتی ہے. وہی بچہ جب تکڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے نہیں میں مجھے تو حلال آج لے جاؤں، نہیں کروں گا پیشاب، طاقت آ گئی. تو ذوق خواتین میں زیادہ ہے، اس لیے وہ جلد شکار ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے گناہ اور ہوس کا سبب بنتی ہے. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا یار عورتوں کی ناک نہ ہوتی نہ تو یہ گھو کھا لیتی. یہ محاورہ ہے، یعنی عورتوں پر خدا نے ایک پردہ ڈالا ہے ورنہ سب کچھ کر گزرے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹے میرے علاوہ خبر ڈال کے میرا نام لے لیا، میں بڑی پاک بی بی اور ہوتی ہے سب کی مائیں پاک بی بی. شیخ سعدی وہ آدمی ہے جس نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے. اس نے کہا اچھا تو روز کہتی رہتی ہے میں بڑی پیاری ہوں، میں. تو شیخ سعدی نے کہا تیرا میں نکالتا ہوں ذرا. کہا امی یہاں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا، مجھے ہندوستان جانا ہے. اس زمانے میں بخارا اور سمرقند کے لوگ بھی ہندوستان آتے ہیں. شیخ عبدالحق بخارا کے رہنے والے، مجدد افغانستان کابل کا باشندہ ہے. ہندوستان سونے کی چڑیا، دا برڈ آف گولڈ کہتے تھے انگریز بےایمان اس کو. ویسے آئے تھے ہندوستان جانا ہے جی. اچھا جی بیٹے مت جاؤ نہیں جانا ہے. 15-20 دن میں ماں کو راضی کیے چلا گیا. 20-30 دن کے بعد بیس بدل کر اپنی گلیوں میں بھیک مانگنے آئے. اپنے گھر پہ بھی کھڑا ہو گیا بھیک مانگنے لگا. اس نے کہا بھائی یہ تو بوڑھی عورت کا گھر ہے بیوہ کا، یہاں کیا بھیک مانگنے آیا؟ اچھا بی کوئی بات نہیں. چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن آیا، پھر پانی مانگا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہاں تک کہ جی شادی طے ہو گئی کہ آپ اکیلی رہتی ہے. کوئی لڑکا نہیں، ایک بیٹا تھا وہ پاگل ہو ہندوستان چلا گیا. اب آپ اکیلی ہے؟ بالکل میں اکیلے. اچھا آپ کی صحت تو اچھی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں؟ کہ بس کسی نے رشتہ مانگا نہیں آج تک، نہ میں نے خیال کیا ہے کہ نا بس اب آپ تیار ہو جائیں. چلا گیا، پھر آیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن میرے ماں باپ نہیں مانتے کہ کوئی فقیر کے ساتھ کوئی شادی کر سکتی ہے. تو میں سے کرو کوئی اپنے ایک جوڑا دو نشان کے لیے، اور سر کے بال جو ہے نا یہ ذرا کاٹ کے دو تھوڑے سے. وہ فوراً گئی کینچی سے اچھا خاصا زلف کاٹے اور بکسا کول کر کے اپنی جوانی اور اس زمانے کا کوئی اچھا جوڑا بنارسی سمیت نکال کے اس کو دے دی. چلا گیا. اب یہ انتظار میں ہے کہ وہ آئے تو شادی ہو. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد شیخ سعدی بن کے گھر پہنچ گیا. آئے میرے بیٹے پیارے، آپ نہیں تھے میں بڑے آرام سے رہتی تھی، بہت یاد کرتی ہے. بہت پیارا بیٹا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا لاڈلا ہے. تو بیٹے نے کہا بہت اچھا، لیکن امی اگر عورتوں کی ناک نہ ہوتی نا تو یہ گھو کھاتی میرے علاوہ. اس نے کہا آپ کے علاوہ یہ جوڑا آپ کا، یہ زلف آپ کے، آپ تو میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی. الزانیۃ والزانی، ضعف اور کمزوری سے معاصی پیدا ہوتے ہیں. اولیاء کرام اور بزرگان دین کیوں گناہ نہیں کرتے؟ ایمانی قوت بہت ہوتی ہے، یاد رکھنا، ایمانی قوت. ہمارے مدرسوں میں ہزاروں طلباء مل کے رہتے ہیں ایک کمرے میں، خوبصورت نوجوان، ساری طاقت اور شباب موجود، لیکن ایمان کی قوت و صلاحیت عروج پر ہوتا ہے. پاک صاف سال ہر سال کوئی نام و نشان کسی بات کا نہیں ہوتا. اللہ ہمیشہ پاک صاف رکھے. ظاہری قوت اور باطنی قوت دونوں صد درا ہے معاصی کے لیے.
یاد رکھ. اللہ. اس لیے حدیث میں ہے کہ کسی عمر میں بھی کوئی گناہ سے محفوظ نہ ہو، ڈر نہ ہو کہ میں بچ گئے، خطرہ ہے کسی وقت. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ بزرگوں سے بھی پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بزرگوں پر بوجہ ذوف کے شیطان حملہ کر لیتا ہے. اللہ. الزانیتو زنا کرنے والی عورت، والزانی زنا کرنے والا مرد، فجلدو پیٹو ان کو، کل واحد ہر ایک کو، منہما دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے. کئی عورت یا مرد گڑبڑ کرے اور لگاؤ 100 ڈنڈے پکڑ گئے. قاضی کے قضاء کے بعد 100 ڈنڈے جو کھا جائیں گے نا تو پھر وہ ایک ڈنڈے کی شامت ختم رہے گی. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے شاوت ہوئی تھی نا، اور ایک لمبا ڈنڈا لے کے ایسے ایسا کرتی ہے، تو نے ایسا کیا ہے. قرآن پاک تیری بلاغت پر قربان جاؤ، کیسی فساد ہے. فجلدو، مارو. پھر کہ بھئی عورت ہے، بے قصور ہے، عاجز ہے، اس کو عاجز ہے، الزانیہ، یہی تو دعوت دینے والی ہے، یہی تو سبب بنتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر. ہلال ابن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی کہ یہ شریک ابن سہما کے ساتھ زنا کر رہی ہے. ہلال ابن امیہ بڑے بزرگ صحابی ہیں. تو حضرت نے فرمایا البینہ او حد فی ظہرک، گواہ لاؤ ورنہ پٹ جاؤ گے. کیسے کہتے ہو گواہ لاؤ؟ اس نے کہا حضرت بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ کے وہ جا کے گلیوں میں 4 آدمی لے کے جائے گا، وہ تو فارغ ہو چکا ہوگا. حضرت نے فرمایا میں اور نہیں جانتا، قرآن جانتا. قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، ان کے بارے میں سنو، قرآن پاک علاج کر رہا ہے. والذین، اور وہ لوگ، یرمون ازواجہم، جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے گواہ، الا انفسہم، مگر وہ خود دیکھ چکے ہیں. فشہادت احدہم، پس گواہی دے ان میں ایک، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک یہ سچوں میں سے. یہ آدمی گواہی دے اللہ کو حاضر ناظر کر کے بڑے میدان میں قاضی کے سامنے، دنیا کے سامنے کہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے اور میں سچا ہوں. والخامسۃ، 5ویں دفعہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ ہو جھوٹ بولنے والوں میں سے. یہ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کرے خاتون سے عذاب. ان تشہدہ، جب وہ گواہی دے، 4 شہادات، 4 دفعہ، باللہ، اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. والخامسۃ، 5ویں دفعہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، بے شک غضب اللہ کا اس عورت پر ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند سچوں میں سے. وہ 4 دفعہ گواہی دے، 5ویں دفعہ لعنت کرے. عورت 4 دفعہ شہادت دے، 5ویں دفعہ غضب کہے. عورت لعنت سے زیادہ نہیں ڈرتی، وہ بات بات پر لعنت لعنت کرتی ہے، اس کے لیے غضب تجویز ہوا. اس کو صورت لعان کہتے ہیں. اس طرح خاون جب 4 دفعہ کہے، 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. 4 دفعہ جب کہے، 5ویں دفعہ قاضی آ کے کو گریبان سے پکڑے، اس سے کہا دیکھو 5ویں مرتبہ باقی غرق ہو جاؤ، جھوٹ بولا تو. عموماً جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس میں نے ویسی بات بنائی تھی، بات ختم. عورت جب 4 دفعہ کہے تو 5ویں دفعہ قاضی 1 قدم آگے بڑھے اور اس کو کہے دیکھو لازم ہو جائے گا صاحب اگر تم نے کہہ دیا. اللہ. جب یہ مکمل ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک قاضی کا فرض ہے کہ دونوں کو علیحدہ کر دیں کہ بس نکاح ختم. کیونکہ بخاری میں ففرق بینہما،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے جدا کیا۔